ایک اور اہم معاملہ، وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو قید خانے پہنچا دیا گیا۔ نیو یارک کے میٹروپولیٹن حراستی مرکز سے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ویڈیو جاری، پیر یا منگل کو عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے لاطینی ملک کا انتظام عارضی طور پر سنبھالنے کا اعلان کر دیا، کہا نہیں چاہتے کوئی اور اقتدار سنبھالے اور پھر وہی حالات پیدا ہوں۔ وینزویلا کی سپریم کورٹ نے نائب صدر کو ملک کی عبوری سربراہی سنبھالنے کا حکم دے دیا۔ ڈیلسی نے کہا نکولس مادورو ہی وینزویلا کے صدر ہیں، ملک کو امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو محل سے جیل پہنچ گئے۔ نیو یارک میں میٹروپولیٹن حراستی مرکز منتقلی کی ویڈیو جاری، ہتھکڑیوں میں جکڑے مادورو کی سیکیورٹی اہلکاروں سے گپ شپ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کل یا پرسوں صدر مادورو کو امریکی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان پر دہشت گردی، منشیات فروشی اور اسلحہ اسمگلنگ کے سنگین الزامات عائد ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کا انتظام عارضی طور پر سنبھالنے کا اعلان کر دیا، کہا نہیں چاہتے کوئی اور اقتدار سنبھالے اور پھر وہی حالات پیدا ہوں۔ ماریا کورینا مچاڈو کی مقبولیت اتنی نہیں کہ وہ اقتدار سنبھال سکیں۔ We don't want to be involved with having somebody else get in, so we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be. وینزویلا کی سپریم کورٹ نے نائب صدر ڈیلسی روڈریگیز کو عبوری طور پر ملک کی سربراہی سنبھالنے کا حکم دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ روڈریگیز نے حلف امریکی رضامندی سے اٹھایا۔ نائب صدر ڈیلسی روڈریگیز نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کی تردید کر دی ہے، کہا نکولس مادورو ہی وینزویلا کے صدر ہیں، ہم کسی ملک کی کالونی نہیں بنیں گے، ملکی دفاع اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے تیار ہیں، عوام صبر اور اتحاد سے کام لیں۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو گرفتار کرنے کے لیے امریکی فوج کی ڈیلٹا فورس اور CIA کی منصوبہ بندی کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق کئی ماہ تک حملے کی مشقیں کی گئی۔ مادورو کے قریبی شخص نے CIA کے لیے مخبری کی۔ صدر ٹرمپ نے پوری کارروائی فلوریڈا سے براہ راست سے کی۔ خراب موسم کے باعث 4 دن پہلے کارروائی ملتوی کی گئی تھی۔ قلعہ نما گھر غیر محفوظ، سیف روم تک پہنچنے کی کوشش ناکام، گھر کے بھیدی نے نکولس مادورو کی لنکا ڈھا دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیلٹا فورس نے کئی ماہ تک نکولس مادورو کو پکڑنے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ وینزویلن صدر کے گھر کا ماڈل بنا کر حملے کی مشقیں کی گئی۔ مادورو کے ایک قریبی ساتھی نے CIA کے لیے مخبری کی، صدر کی سرگرمیوں اور رہائش کی معلومات فراہم کی۔ صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ ہم یہ کارروائی 4 دن پہلے کرنے والے تھے، لیکن موسم خراب ہونے کے باعث صحیح وقت کا انتظار کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے پوری کارروائی فلوریڈا سے براہ راست دیکھی۔ اس کارروائی سے قبل امریکہ نے کیریبین میں بڑے پیمانے پر فوجی تعینات کیے تھے، جن میں ایک طیارہ بردار جہاز، 11 جنگی جہاز، درجنوں F-35 طیارے اور کل 15,000 سے زائد فوجی شامل تھے۔ دوسری جانب نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مخالفت۔ پریس بریفنگ میں بتایا کہ فون کر کے صدر ٹرمپ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ کسی خود مختار ملک پر حملہ ایک جنگی اقدام ہے جس سے نیو یارک کے شہری بھی متاثر ہوں گے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز بھی صدر ٹرمپ پر برس پڑے، کہا سب سے پہلے امریکہ کا نعرہ لگانے والے ٹرمپ کو وینزویلا کو چلائیں گے۔ وینزویلا پر حملے کے لیے صدر ٹرمپ کا جواز وہی ہے جو پیوٹن یوکرین پر حملے کی دفاع میں پیش کرتے ہیں۔ ملیشیا نے وینزویلا کے صدر ان کی اہلیہ کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ اس نوعیت کے اقدامات بین الاقوامی قانون کی سری خلاف ورزی ہیں۔ ایک خود مختار ریاست کے خلاف طاقت کا غیر قانونی استعمال کیا گیا، کسی حکومت کے سربراہ کو زبردستی ہٹانا نہایت خطرناک مثال قائم کرتا ہے۔ اس اقدام سے ریاستوں کے درمیان طاقت کے استعمال پر عائد پابندیاں کمزور ہوں گی۔ امریکہ کے وینزویلا میں رجیم چینج پر عالمی برادری کا ملا جلا رد عمل۔ برطانوی وزیر اعظم نے ٹرمپ کے اقدام کی حمایت کر دی۔ چین نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری کا مطالبہ کیا۔ فرانس نے حملے کو وینزویلا کی خود مختاری کے خلاف قرار دیا۔ روس، ایران اور کیوبا نے بھی شدید مذمت کی۔ وینزویلا میں فوجی کارروائی پر عالمی برادری تقسیم، امریکی کارروائی بین الاقوامی قانون اور وینزویلا کی آزادی پر حملہ قرار، امریکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری کرے، چین کا شدید رد عمل، فرانس نے کہا وینزویلا کا مستقبل صرف وہاں کے عوام طے کر سکتے ہیں، روس، ایران، کولمبیا اور کیوبا نے بھی امریکی اقدام کی شدید مذمت کی۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا مادورو کو ایک غیر قانونی صدر سمجھتے تھے، ان کی حکومت کے خاتمے پر کوئی افسوس نہیں۔
वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई नामंजूर, दुनिया भर में अमन पसंद शहरी सड़कों पर आ गए। स्पेन में हजारों अफराद ने अमरीकी ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज किया। पेरिस में शहरियों ने अमरीकी हमले को वेनेजुएला के खिलाफ जारहियत करार दिया। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर और न्यूयॉर्क में मैनहट्टन स्क्वायर पर वेनेजुएला के शहरियों ने अमरीकी कार्रवाई के खिलाफ आवाज बुलंद की। अर्जेंटीना और कोलंबिया में भी अमरीकी हमले के खिलाफ मुजाहरे हुए। आगे बढ़ते हम बताते हैं अफगान हुकूमत की करप्शन तामीर नौ की राह में सबसे बड़ी रुकावट साबित। अमेरिका ने 20 साल में बहाली पर 137 अरब डॉलर खर्च किए। अखराजात दूसरी जंग अजीम के मार्शल प्लान से भी ज्यादा। 90 अरब डॉलर खर्च करने के बावजूद अफगान फोर्सेस गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार खत्म न कर सकी। अमरीकी इनखला होते ही तेजी से बिखर गई। अफगानिस्तान जंग और ताबीर नौ पर यूएस इंस्पेक्टर जनरल की हतमी रिपोर्ट जारी। इनखला के बाद 7 अरब डॉलर का असलहा अफगानिस्तान में ही छोड़ने का एतराफ। सुकूत काबुल के बाद भी तालिबान हुकूमत को 3 अरब 83 करोड़ डॉलर की इमदाद दी गई। अफगानिस्तान की तामीर नौ में अमेरिका ने 144 अरब डॉलर झोंक दिए, लेकिन अफगान हुकूमतों की करप्शन मुल्क की बहाली में रुकावट बन। अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर नौ अफगानिस्तान की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के मार्शल प्लान से ज्यादा रकम खर्च कर दी। जंगी कार्रवाइयों पर अमेरिका ने इजाफी 763 अरब डॉलर लगा दिए। 90 अरब डॉलर लगाकर जदीद अफगान फौज खड़ी की गई। अफगान फोर्सेज के लिए 147,000 गाड़ियाँ, 4,27,000 हथियार और 162 तैयारे दिए गए। इंसदादे मंशियात प्रोग्राम पर 7.3 अरब डॉलर की खतीर रकम खर्च हुई। इसके बावजूद अमरीकी इनखला होते ही अफगान फोर्सेज बिखर गईं। अमरीकी फौज ने 7.1 अरब डॉलर का असलहा अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया। सुकूत काबुल के बाद भी अमरीका ने 4 सालों में तालिबान हुकूमत को 3.83 अरब डॉलर की इमदाद दी। आलमी अतिया दहिंदगान ने 8.1 अरब डॉलर फराहम किए, लेकिन आम अफगान शहरियों को आज भी भूख, कहत और बेरोजगारी का सामना है। और मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद में छुट्टी का दिन और हसीन मौसम, शहरियों की बड़ी तादाद सैर व तफरीह के लिए घरों से निकल आई। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा अलीना शाहिद से। जी अलीना, बताइएगा कि लोग किस तरह से इस सुहाना मौसम एंजॉय करें इस्लामाबाद में। जी बिल्कुल, छुट्टी का दिन हो और हसीन मौसम हो तो ये शहर इक़्तिदार के शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। बच्चे झूले ले रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा है तो कोई फुटबॉल खेलने में मसरूफ़ है। फैमिलीज़ की मैं बात करूँ तो वो घरों से खाने तैयार करके यहाँ पर आए हैं और मज़े से अपने प्यारों के हमरा लंच एंजॉय कर रहे हैं। लड़कियाँ तस्वीरें बनाने और सेल्फीज़ लेने में मसरूफ़ हैं और बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो चेयर्स पर बैठ के यहाँ पर हसीन इस्लामाबाद के कुदरती दिलकश नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। छुट्टी के दिन इस्लामाबाद के शहरी वैसे भी आउटिंग्स बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं, लेकिन अगर मौसम ऐसा हो जिसमें इस्लामाबाद की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाए तो वो बिल्कुल घरों में नहीं रहते और घरों से बाहर निकल कर भरपूर तरीके से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं जैसे आज कर रहे हैं। तो आज छुट्टी के दिन आउटिंग्स का सिलसिला जो है वो फैमिलीज़ का इसी तरह ही जारी रहेगा। जी